ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 11۔ میری کوئی خطا تو ثابت کر، اگر کوئی گلا ہے تو گلا ثابت کر، چلو ہم بے وفا ہی سہی، تو اپنی وفا تو ثابت کر۔ رات اور چاندنی کا ساتھ آسمان اور زمین کے ساتھ بندھا ہوا تھا، تب ہوائیں بھی خاموش تھیں اور سعید منزل کی عمارت پر بھی سکوت طاری تھا۔ جب چمکتے ہوئے چکنے فرش پر سناٹے میں گونجتی ہیل کی ٹھک ٹھک صاف اس کے کانوں میں گئی تھی، اس نے آہستہ سے گردن موڑی اور پھر جو چوکھٹ پر کھڑی فرحین پر نگاہ گئی تھی، سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، حیات کی کلائیوں کو بھی چھوڑا اور اس سے بھی تیزی سے اس کے ہونٹوں پر اس نے ہتھیلی ہٹا لی تھی۔ ادھر جیسی ہاتھوں اور ہونٹوں کی زبان رہائی ملی، اس نے یوشا کی گود پر سے اٹھنے سے پہلے ہی جھپٹ کر اس کا موبائل اٹھا لیا تھا۔ ادھر سے ثنا نہ جانے کیا کیا اب بھی بک رہی تھی۔ حیات نے اسپیکر بند کیا اور موبائل کان سے لگا لینا چاہا کہ یوشا نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا تھا اور بہت تیزی سے کال کٹ کی اور اس کے کان پر جھکا۔ موم کھڑی ہیں، سرگوشی تھی یا کان میں پھونکی گئی سور؟ حیات کو 1000 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ جھٹکے سے گردن موڑ کر اس نے فرحین ملک کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں نہیں تھی جیسے آگ تھی۔ اب گود سے اترنے کی زحمت بھی کر دو، دبی دبی آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنے کان کی لو چھو رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا، تم نے زبردستی بٹھایا تھا۔ اسی کی طرح دبی آواز میں تیش سے بول کر وہ پھر بہت تیزی سے اس کی گود سے اتری تھی۔ جو دوپٹہ پھسل کر یوشا کی ٹانگوں پر آدھا گرا ہوا تھا، اسے کھینچ کر اٹھایا، شانے پر برابر کیا اور وہیں جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یوشا بھی کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کب آئی موم؟ جبری مسکرا کر پوچھتے ہوئے شرٹ بھی کھینچ کر نیچے کی تھی۔ فرحین آنکھوں میں شرارے لیے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ احمد کی بیوی ادھر کیا کر رہی ہے؟ اب جب بولی تو آواز میں برف سے کاٹ تھی اور آنکھوں میں آگ سے تپش۔ حیات کو نہ جانے کیوں اب یہ حوالہ اندر تک کاٹ گیا تھا۔ یوشا نے ایک نگاہ انہیں دیکھا، پھر اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑی حیات کو آگے بڑھا، ایک ہاتھ گزار کر اس کے کاندھے پر رکھا، خود سے لگایا اور پھر فرحین کو دیکھا۔ یہ حیات یوشا ملک ہے موم، 5 سال سے اور ہمیشہ تک، جب تک میں زندہ ہوں، مضبوطی سے بولتے ہوئے آنکھیں سرد مہری لیے ہوئی تھی۔ حیات نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پر وہ بس فرحین کو دیکھ رہا تھا۔ گرے آنکھیں دھندلا جاتی کہ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ادھر فرحین کو 5 سال سے لے کر ہمیشہ تک کا سن کر شوق لگا تھا، ایسا شوق جو بس جان نہیں نکالتا مگر سارے جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ وہ بھی مفلوج سی ہو رہی تھی نفرت کے احساس سے۔ یوشا، شدید جذباتی کیفیت تھی کہ بس ان کے ہونٹوں سے اس کا نام ہی نکلا تھا۔ یس موم، آپ کہہ رہی تھی نا مجھے بھی اپنی لائف میں سیٹل ہو جانا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، تو دیکھ لیں میں اب خوش ہوں۔ میرے پاس ایک بہتر لائف پارٹنر ہے، بچہ ہے، سب کچھ ہے، سو موم اب میں بہت خوش ہوں۔ یوں ہی حیات کے کاندھے پر ایک بازو رکھے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا، مگر آنکھوں میں اب شل سا تاثر بھی تھا۔ حیات کے کانوں میں جو بھی آوازیں جا رہی تھیں، دل کی سرزمین پر برسات کی کیفیت کیوں جاری تھی، یہ سمجھ پانا مشکل تھا۔ یوشا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لڑکی کو کیوں لائے تم اپنے گھر؟ ابھی بھیجو اسے اس احمر کے پاس، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ احمر کی بیوی ہے۔ وہ شاید جس شوق سے گزری تھیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچائی بیان کر رہا تھا یا صرف دکھاوا۔ آگے بڑھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو پاؤں لڑکھڑا گئے۔ یوشا نے لب بھینچے، پھر سرد آواز میں بولا، موم ابھی آپ ڈرنک ہو جائیں، اپنے روم میں جا کر سو جائیں، ہم صبح اٹھ کر بات کریں گے۔ وہ جتنا زیادہ زخمی بنی ہوئی تھی ان کا انداز اتنا ہی ٹھنڈا تھا، اس کا انداز اتنا ہی ٹھنڈا تھا، آگ اور برف جیسے لمحوں میں تیرتی دلی کیفیات۔ ادھر حیات نے تعجب سے سر اٹھا کر فرحین کو دیکھا، وہ ڈرنک والی بات پر حیرت زدہ ہوئی تھی۔ یوشا، وہ اس بار حلق کے بل چیخی، سعید منزل کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آواز، ابھی کے ابھی سے میرے گھر سے نکالو، لے جا کر پھینکا اسی کے پاس جہاں سے یہ آئی تھی۔ وہ چینخ چینخ کر بول رہی تھی۔ یوشا کے اعصاب شکن ہونے لگے۔ حیات نے اس بار غصے سے انہیں دیکھا، وہ کیا کوئی حقیر چیز تھی جو وہ اس طرح اسے پھینک دینے کی بات کر رہی تھی؟ کس وجہ سے میں اپنی بیوی کو اس گھر سے نکالوں؟ ٹھنڈی برف سی آواز میں بولتے ہوئے اس نے اپنی بیوی پر زور دیا تھا۔ حیات کے پاؤں زمین پر مضبوط ہونے لگے تھے۔ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، نہیں ہے، تم اسے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے؟ تمہیں اسے برباد کرنا تھا، آباد نہیں۔ فرحین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ حقیقت بدل دے یا پھر اس لڑکی کو ہی مار ڈالے۔ شدید اشتعال میں وہ تیز تیز چلتی ان کے نزدیک آ گئی، قدم بار بار لڑکھڑائے مگر وہ نزدیک آ ہی گئی۔ یوشا سختی سے جبڑے بھینچے ہوئے تھا، وہیں حیات نے بے ساختہ یوشا کی شرٹ سینے پر سے دبوچ لی تھی۔ فرحین ملک کی آنکھوں میں جو آگ تھی شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس گھٹیا لڑکی کو اس گھر میں لانے کی جرت کیسے کی تم نے؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی اس گھر میں آنے کی، تمہارے قریب ہونے کی؟ یہ تمہارے قریب ہو جائے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ قریب آئیں
تو سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے گرائی تھی۔ یوشا کے ہاتھ حیات کے کاندھے پر اور بھی مضبوطی سے جم گئے۔ میں نے کہا نا مام، آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں ابھی، ہم صبح بات کریں گے۔ وہ جتنی مشتعل ہو رہی تھی وہ اتنا ٹھنڈا تھا۔ سرد آواز میں بول کر اس نے اسی طرح حیات کو کاندھے سے تھامے ہوئے قدم بڑھائے کہ فرحین نے ایک ہاتھ پھیلا کر روکا تھا۔ مجھ سے ابھی کے ابھی بات کرو یوشا۔ آگے کو ہوئی وہ زخمی ناگن سا پھنکاری تھی۔ یوشا نے اس بار حیات کے کاندھے سے اپنا بازو ہٹا کر سمیٹا، اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے پیچھے کیا اور اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو کر اس نے فرحین کی آنکھوں میں جھانکا۔ بولے، اب مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ بازو سینے پر باندھے ہوئے آواز سرد تھی۔ ڈائننگ روم کی تیز روشنی میں یوشا کی آنکھوں کی سرخی واضح تھی، سرد تاثر بھی۔ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دے کر اسے میرے گھر سے باہر نکالو۔ وہ شرربار نگاہوں سے اسے دیکھتے جو کچھ بولی۔ یوشا کے پیچھے کھڑی حیات کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یوشا نے سر جھٹکا، سرد سا مسکرایا، تو آپ نے یہ یقین کر گئی کہ یہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں؟ اتنے سالوں سے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی شاید آپ نے ایک بات اب بھی نہیں سمجھی مام۔ اس نے تو انہیں شدید جھٹکا دے دیا تھا۔ فرحین بے ساختہ ایک قدم پیچھے کھسکی تھی، رنگت پھیکی پڑی، مگر یوشا کے تاثرات ہنوز وہی تھے۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ، مگر اس لڑکی کو کبھی نہیں۔ میری نظر میں اس کی جو حیثیت بھی ہو، مگر کوئی اسے حقیر سمجھے، اسے تکلیف دینے کی کوشش کرے، یہ کبھی منظور نہیں ہوگا مجھے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے جیسے فرحین کی زبان گنگ کر دی تھی۔ پیچھے کھڑی حیات اپنی جگہ برف سی ہوتی بس اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی۔ حیات صرف میری مجرم ہے، آپ سب کی نہیں۔ آج سے، ابھی سے اسے یوشا سعید ملک کی بیوی کی حیثیت سے عزت دینا سیکھ لے مام۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر لفظ مضبوطی سے ادا کرتے ہوئے شہد رنگ کی آنکھوں میں وہی آگ تھی جو سامنے والے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ فرحین بے ساختہ ایک قدم پیچھے اور پیچھے کھسکی تھی، قدم پھر سے لڑکھڑائے تھے۔ اب آپ کو جو بھی اعتراض جتانا ہوگا وہ مجھ سے صبح جتا لیجیے گا، جب آپ پورے ہوش و حواس میں ہوں، سرد و اسپاٹ آواز میں کہا، پھر مڑا۔ حیات کی کلائی تھامے پھر بت سے بنی فرحین کو وہیں چھوڑ کر تیز تیز چلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ چلتے ہوئے نہیں بلکہ خود کو گھسیٹتے ہوئے۔ حیات نے گردن گھما کر پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا تھا، فرحین وہیں پتھر سی بنی کھڑی تھی، آگ کا بت، شر کا بت۔ لیکن یہ کیا کہ ایک دم سے حیات کے سینے میں ٹھنڈک اترنے لگی تھی؟ کیا انہوں نے چرخے نہیں لگائے تھے؟ کیسی حقارت سے اسے دیکھتی تھی آج تک، اسے اس کی ماں کے حوالے سے تانے دیے، 5 سال تک جب بھی ملی تہمتیں لگائیں، اور آج دیکھو قدرت کا انصاف۔ آج ان کا بیٹا ہی جس پر بہت ناز تھا انہیں، وہی اس کے لیے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا، اسی لڑکی کے لیے جس کی ماں سے نفرت سے لے کر انہوں نے ہمیشہ اس کی ذات کو حقارت سے بکھیرا تھا۔ پھر ایک دم سے حیات انہیں دیکھتی ہوئی مسکرائی، واپس لوٹا دینے والی مسکراہٹ، پھر گردن موڑی اور اب یوشا کے ساتھ چلتے ہوئے اسے لگا پہلی بار یہ رشتہ اسے سر اٹھانے کے قابل بنا چکا تھا۔ نفرتیں اپنی جگہ، دوریاں بھی تھیں، فاصلے بھی درمیان، مگر یہ جو شخص ہے یہی اب اسے سر بلند کرے گا۔ جس دنیا کے سامنے رسوا کیا تھا وہی اب عزت کی چادر اسے اٹھائے گا، اور یہ اس کی جیت ہوگی، حیات بیگ کی جیت۔ آج 5 سال بعد حیات نے اپنے اندر وہی لڑکی زندہ ہوتے دیکھی تھی جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی، جو نڈر تھی۔ وہ اب یوشا کے ساتھ چلتے ہوئے بس اپنی کلائی کو دیکھے جا رہی تھی جسے مضبوطی سے اس نے تھاما ہوا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے حیات کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ حیات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹکا اور قدم قدم چلتی ہوئی وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ صرف بیٹھی نہیں تھی، آرام سے تکیہ برابر کیا، ریشم سے نرم لحاف پاؤں پر ڈالا اور لیٹ کر کروٹ بدل گئی، حق سے بے خوف ہو کر۔ ادھر یوشا آنکھیں سکیڑ کر بستر پر آرام سے لیٹی حیات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا سو نخرے تو بیڈ پر سوتے ہوئے ضرور دکھائے گی، مگر یہاں تو سارے ڈرامے ہیں بس ڈرنے کے۔ اس نے سر جھٹکا، لائٹ آف کی اور خود بھی بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ ایک طرف تکیہ رکھا اور وہیں کنارے پر لیٹ کر اس نے بھی کروٹ بدل کر آنکھیں بند ہی کر رہا تھا جب حیات نے بیڈ سائڈ لیمپ آن کر دیا تھا۔ روشنی سے پھیلی اور لائٹ آف کر دو، کروٹ بدلے ہوئے ہی آرڈر دیا۔ مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی، ادھر سے بھی روکھی سوکھی آواز میں جواب دیا آیا تھا۔ یوشا نے دانت پر دانت رکھے، آئی ڈونٹ کیئر، میں نے کہا لائٹ آف کرو تو کرو۔ یوں ہی اس کی طرف سے کروٹ بدلے آواز خشک ہونے کے ساتھ غصیلی بھی تھی۔ میں نے بھی کہا لائٹ آف نہیں ہوگی۔ آواز میں غصہ بھلے نہیں تھا مگر ضد کا عنصر شامل تھا۔ یہ ہوتا ہے دوسروں کے سامنے بیوی کی حمایت کا نتیجہ، 2 منٹ میں سر چڑھ جانا ہے۔ بس دانت پیسا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے حیات کا بازو کھینچ کر اسے اٹھا دیا۔ اچانک اس حملے پر وہ ہڑبڑا گئی۔ دوسروں کے سامنے میں تمہاری جتنی بھی حمایت کروں، اس بیڈ روم میں تمہاری حیثیت وہی ہے جو میں نے تمہیں سمجھا دی ہے، اور یہ تم اچھے سے سمجھتی ہو کہ میں اپنی بات نہ ماننے پر تمہارا کیا حال کر سکتا ہوں۔ برہمی سے اسے گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نرمی کہیں بھی نہیں تھی۔ حیات خائب سی ہوئی، بس اس کی اسی جارحیت سے ڈر لگتا تھا۔
اور جو غصے میں آ جائے تو ادھیڑ کر رکھ سکتا ہے، اور وہ اسے جھیل جائے یہ روح تک سوچ کر کانپ جاتی ہے۔ مجھے سچ میں اندھیرے میں نیند نہیں آتی، ڈر لگتا ہے۔ اپنی مجبوری بتاتے ہوئے آواز مدھم تھی اور چہرے پر معصوم سی بے چار کی اٹس ناٹ مائی پرابلم۔ وہ رکھائی سے کہہ کر بازو کو جھٹکا دیا تو حیات کے کاندھوں سے دوپٹہ پھسلا اور جو گردن سے نیچے تک پر نظر گئی وہاں کچھ دیر پہلے اپنی جارحیت کے نشان دیکھ کر اس نے لب بھینچے، پھر سر جھٹک دیا۔ لائٹ آف کرو اور منہ بند کر کے سو جاؤ۔ حکم دے کر وہ پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ خود ہی اٹھ کر بند کر لیں، میں ایلیا کے روم میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے ریشمی لحاف پرے پھینکا اور بیڈ سے اتر کر وہ تیز تیز چلتی دروازے تک گئی، پر ہلکی سی کلک ہوئی اور دروازہ آٹومیٹک لاک ہو چکا تھا۔ حیات نے پورا زور لگا کر کھولنے کی کوشش کی مگر اسے نہ کھلنا تھا نہ کھلے گا۔ یوشا نے دروازے کی طرف کھڑی حیات کو دیکھا۔ وہ دروازے کو مسلسل کھولنے کی کوشش میں تھی، لگی رہو ساری رات گردن جھٹکی اور پھر اٹھ کر لائٹ آف کی اور آرام سے بستر پر دراز ہو گیا۔ کمرے میں جو خوب اندھیرا چھا چکا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑی حیات کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آنکھیں پھاڑنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ دروازہ چھوڑا اور پھر اس نے سیدھے بیڈ کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ گرتی پڑتی جو بستر پر کودی سیدھے یوشا کے اوپر ہی لمبا لیٹ ہو گئی۔ اپنے سارے وجود سے وہ اس کے اوپر ہی کودی تھی۔ اس اچانک افتاد پر ایک پل کو اس کے بھی حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ نرم و گداز وجود کا ریشمی احساس سینے میں کھب گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اسے کمر سے تھام کر اس نے دوسری طرف بستر پر جیسے پٹخ ہی دیا تھا۔ آپ نے تو لائٹ بند کی تو میں کیا کروں؟ شوق نہیں ہے آپ پر گرنے کا۔ ایک تو اندھیرا، ڈر اور اس پر سے یوشا کا گھرکنا، اسے بھی غصہ آ گیا تھا، مگر غصے کے باوجود بھی کوشش یہی تھی کہ دور نہ جائے، اور وہ جو ڈر کر قریب ہونے کی کوشش میں تھی ابھی دل کی حالت اس کوشش سے پرے تھی۔ تمہیں تو بعد میں دیکھتا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے پھر سے دور کر کے کروٹ بدل لی۔ حیات نے گھور کر چوڑی پشت دیکھی۔ اللہ جانے اندھیری قبر میں سونے کا کون سا شوق ہے۔ غصے سے ہولے سے بڑبڑائی، چاروں طرف دیکھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا ہر سو کوئی نہ کوئی بھوت کھڑا ہے، اور ادھر بالکنی کی طرف بھی کچھ ہل سا رہا تھا۔ حیات کو اس طرح تو مر کر ہی اب ابدی نیند آ سکتی تھی۔ ایک ننھی منی سی موم بتی جلا دینا۔ اس کی طرف پشت کیے وہ ہلکے سے منمنائی، سرچ لائٹ نہ جلا دوں؟ ایسے جواب پر اسے جل بھونی جانا تھا۔ کچھ دیر بس اس کی پشت کو گھورا تھا۔ نگاہیں بھٹک کر پھر سے پردے تک گئیں اور وہ جو ہل رہا تھا حیات کا حلق خشک ہو گیا۔ تھوک نگلتے ہوئے پھر سے ظالم شخص کی پشت دیکھی۔ اچھا ادھر کروٹ تو بدل لیں۔ یوشا نے دانت پر دانت رکھے اور تیزی سے کروٹ بدل کر اسے گھورا۔ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ اندھیرا۔ وہ جو ہر وقت چنگیز خان کی جانشین بنتی پھرتی تھی وہ بس یوں ہی تھا؟ اس کی طرف کروٹ بدلے جو طنزیہ انداز میں کہا۔ حیات نے برا مانا۔ میری پرابلم تمہیں؟ آپ جو سختی سے ٹوکا۔ حیات نے دل ہی دل میں گالی سے نوازا۔ میری پرابلم آپ کو کیا پتا؟ آپ جیسے چبا کر نکلا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ اندھیرے میں چاند سے نور دیتے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہی تو بتا رہی ہوں۔ تکیہ ذرا سا کھسکا کر اور قریب کی اور بولنا شروع ہوئی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک دن میں اور ثنا کھیل رہی تھی اور مین بات بتاؤ، ساری سٹوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوکنا ضروری سمجھا گیا۔ حیات نے اس بار دل میں موٹی سی گالی دی تھی، پھر بولی مجھے کوئی شوق نہیں ہے ساری سٹوری سنانے کا۔ منہ بنا کر کہا ٹوکتا نہیں تو داستان امیر حمزہ سننے کو ملتی۔ لگاتار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہر نقش پر اپنے نشان تلاش کر رہا تھا۔ ہاں تو ہم نے جب لیونگ میں رکھا خالہ بی کا پیارا سا گملہ، بڑا والا گملہ توڑ دیا تھا تو۔ گملہ؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ حیات نے بتایا ٹاپ فلور واز، اور یوشا نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ان دونوں کو دیسی زبان میں بات کرنے کا کریز تھا۔ لمبا سانس لے کر پھر سے سننا شروع کر دی۔ پھر خالہ بی نے مجھے اور ثنا کو سزا دینے کے لیے الگ الگ کمروں میں بند کر دیا تھا۔ ثنا کو کمرے میں بند کیا اور مجھے لے جا کر اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ وہاں اتنا اندھیرا تھا، بلب بھی خراب تھا، وہاں رکھی سب چیزیں بھوت سی نظر آ رہی تھی۔ ساری رات اس اسٹور روم میں بند رہی تھی، اندھیرے میں، تنہائی میں روتی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ تب مجھے پتا چلا یتیم ہونا کیسا ہوتا ہے۔ بولتے بولتے جھک رہی آنکھیں آنسوؤں سے بھری۔ یوشا کے دل نے للکار لگائی، پھر بڑھ کر اسے تھام لے، مگر اسی دل پر چھائی نفرت کی دھن نے سارے وجود سے گھیر لیا تھا۔ بس دیکھتا رہا تھا۔ حیات نے آنکھیں رکھ لی، ناک کا پانی سکیڑا اور گیلی آواز میں بولی پھر صبح زریں آپی نے منت کر کے دروازہ کھلوایا اور مجھے تو صبح تک ڈر کا بخار ہو گیا تھا۔ وہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور پھر ثنا نے یہ بات ماہی سے بتا دی تھی، اور ماہی نے خالہ بی کو اتنا ڈانٹا کہ پھر خالہ بی نے میرے ساتھ ایسی حرکت کبھی نہیں کی۔ ماہی نہ ہوتا تو میں شاید اتنے سکون سے جی نہیں سکتی تھی۔ اس حادثے کے بعد سے پھر مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور ادھر وہ بول رہی تھی اپنی کئی باتیں، مگر ماہی کا نام آتے ہی یوشا کے چہرے کے تاثرات بدلے گئے تھے۔ چاند چہرے پر ٹکی آنکھیں بے تاثر ہو گئی تھی۔ سٹوری اینڈ ہو گئی تھی؟
ہو گئی ہے تم چپ چاپ سو جاؤ، اسپارٹ آواز میں کہا اور تیزی سے کروٹ بدل کر وہ کھسک کر فاصلے پر ہو گیا۔ ادھر حیات ایک دم سے چپ ہو گئی تھی، لمحوں کا فسون ٹوٹ گیا تھا۔ اب تو برف سا موسم تھا، کیا ضرورت تھی اس سے بولنے کی۔ حیات نے خود کو کوسا اور خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر چاہ کر بھی کروٹ نہیں بدل سکی تھی۔ ان دونوں کی تقدیریں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر لکھی گئی تھیں، مگر ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرتی سازشیں بھی ساتھ تھیں۔ اب اور گردش تقدیر کیا ستائے گی، لٹا کے عشق میں نام و نشان بیٹھے ہیں۔ صبح جگمگاتی ہوئی روشن تھی، تب اس صبح کی ہلچلوں میں سعید منزل میں چند سرگوشیاں بھی کھلی ہوئی تھیں اور ان سرگوشیوں سے انجان حیات بیڈ روم میں موجود تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ خود کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ فرنٹ بٹن والی کرتی پر پینٹ اور شفون کا دوپٹہ، بالوں کو ہاف باندھے اور کانوں میں ایئر رنگز ڈالے اور لائٹ میک اپ میں وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہی تھی، یا ہمیشہ سے بھی زیادہ۔ یہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بننے کی کو دل ابھی راضی نہیں تھا۔ یہ تو کچھ تو دل کی جلن کا ہاتھ اور کچھ دوسروں کو دکھانے کا احساس تھا کہ وہ خوب اچھے سے تیار ہو گئی تھی۔ فرحین ملک، وقت اب میری مٹھی میں ہے، شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ بڑبڑاہٹ میں آنکھ سے تپش صاف تھی۔ اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کیا اور ایک بار پھر اس نے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ مما مما، ایلیا اسے پکارتے ہوئے اندر آیا تھا۔ بیٹی کی آواز سنی اور وہ سب کچھ بھلا کر کلوزٹ سے نکل کر روم میں آ گئی۔ ایلیا اسے دیکھ کر رکا، پھر اس سے پہلے دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ حیات نے اسے تھام کر اپنے گلے سے لگا کر پھر پیشانی چومی۔ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں مما۔ ایلیا نے اس کے دونوں گال چھوئے، شہد رنگ آنکھیں سچی خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بٹ آپ سے کم۔ اس نے چہرہ بڑھا کر باری باری اس کے دونوں گال چھوئے، پھر چہرہ ہتھیلیوں میں بھر کر پوچھا، یہاں اچھا لگ رہا ہے نا ایلیا؟ خوشی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی، مگر تسلی کہاں ہونے والی تھی۔ بہت بہت۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس نے جو اپنی خوشی جتائی، حیات نے ایسی سینے سے لگا لیا تھا۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ ماں سے پیار وصول کر کے اب اپنے ڈیڈ کی فکر لگ گئی تھی۔ آپ سے نہیں ملے؟ اس نے الٹا اس سے ہی پوچھا، جب سے سو کر اٹھی تھی یوشا اسے کمرے میں ملا ہی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا، مگر ادھر کہاں ہے نہیں معلوم تھا۔ ہاں میرے روم میں آئے تھے، میں سو رہا تھا تو خوب پیار کیا اور چلے گئے۔ ایلیا کا جوش دیکھنے والا تھا۔ جب آپ سو رہے تھے تب کیسے پتہ چلا کہ وہ ڈیڈ تھے؟ حیات نے پیار سے اس کی ناک چھوئی۔ اوف مما، اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ جب ڈیڈ پیار کر رہے تھے تب میں اٹھ گیا تھا، پر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اور سوئیں، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ وہ یوشا کے بعد دہراتا معصومیت سے بتا رہا تھا۔ حیات نے بس سر ہلایا اور پھر اس کا گال چھو کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مما، ڈیڈ کے پاس لے چلے نا، اب ڈیڈ کی چڑھ گئی تھی تو ضد کرتا رہے گا۔ اس نے گہری سانس بھری اور ایلیا کا ہاتھ تھام کر پھر دوپٹہ شانوں پر برابر کرتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے لمبی چوڑی راہداری تھی جدھر ریلنگ کے اس پار سے نیچے سے لیونگ نظر آتا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اسے کہاں ڈھونڈے؟ حیات نے اپنی پیشانی مسلی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اسے تابش سیڑھیوں سے اوپر آتے دکھائی دیے تھے، گرے ٹریک سوٹ میں، چہرے پر تکان سی۔ ان دونوں کو دیکھا تو محبت سے مسکرا دیے۔ حیات کے ہونٹ پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ گڈ مارننگ مائی بوائے۔ قریب آتے انہوں نے اپنی باہیں پھیلائیں اور ایلیا دوڑ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ انہوں نے خمیدہ ہو کر اسے گود میں اٹھا لیا، گال چومے، پھر حیات کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا حیات؟ ایلیا کو گود میں اٹھائے ہوئے وہ تشویش سے پوچھ رہے تھے، اور اس تشویش کا سبب کیا تھا حیات سمجھتی تھی۔ وہ بس ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تابش نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ ظاہراً وہ ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا، پھر بولے، ایک دم آرام سے ادھر رہو تم، یہ تمہارے اس نالائق شوہر سے زیادہ تمہارے بھائی کا گھر ہے۔ محبت سے کہتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا سر پھر نرمی سے چھوا تھا۔ بڑے پاپا، ڈیڈ کہاں ہے؟ ایلیا کو تو سخت بے چینی لگی ہوئی تھی اسے اپنے ڈیڈ سے ملنے کی۔ چلو دکھاتا ہوں کدھر ہے، آؤ حیات تم بھی آؤ۔ انہوں نے کہہ کر اسے بھی اشارہ دیا تھا تو وہ ناچار ان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ خود سے نیچے جانے میں اجنبیت کا احساس تھا، اس لیے ان کے ساتھ ہی ہو لی۔ پھر ان کے ساتھ چلتی چلتی وہ تیسری منزل پر آ گئی تھی۔ ادھر بھی سب کچھ ویسا ہی تھا، لمبی چوڑی راہداری، کمرے، ریلنگ کے پار دکھتا لیونگ۔ پھر سب سے آخر میں دائیں طرف مڑ کر بڑا سا دروازہ دھکیل کر تابش اندر گئے اور اس کے پیچھے حیات بھی۔ پرسنل جم۔ حیات نے دیکھا، پھر فوری نگاہ ادھر گئی تھی جدھر وہ ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا۔ پسینے پسینے ہوا، صرف بنیان میں اس کا مضبوط جسم چھلک رہا تھا۔ حیات نے فوری نگاہیں پھیر لیں، کچھ منظر آنکھوں کے سامنے ناچے اور اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ اب وہ یوشا کو دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ ادھر انہیں اندر آتے دیکھ کر اس نے مشین خاموش کی اور پھر ادھر سے اپنا تولیا اٹھا کر اتر گیا۔ ڈیڈ! ایلیا تابش کی گود سے اتر کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تولیا کاندھوں پر ڈال کر وہیں خم ہوا، قریب آ گئے، ایلیا کے پیشانی پر سے بال ہٹا کر پیار سے پوچھا، آپ سو کر اٹھ گئے؟ بار بار بال پیشانی پر ہٹاتے ہوئے شہد رنگ آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ کب کا؟
ایلیا نے بتایا تو وہ ہولے سے ہنسا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو تابش کو دیکھا اور چڑھتی سی نظر حیات پر ڈال کر واپس پھیر لی تھی۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں تیار ہونے جا رہا ہوں، اب ڈائننگ ٹیبل پر ہی ملتے ہیں، تابش نے کہا اور بہت تیزی سے وہ ادھر سے نکلتے چلے گئے تھے۔ یوشا کی نگاہوں نے ان کا پیچھا کیا، پھر سر جھٹک کر وہ ایلیا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ڈیڈ، میں اس پر رن کروں؟ ٹریڈ مل دیکھتے ہوئے ایلیا کو شوق چڑھ گیا تھا۔ شور۔ اس نے چند بٹن دبائیں اور سلو کر کے اس نے ایلیا کو وہاں کھڑا کر دیا۔ ادھر آپ نیچے مت دیکھیں، صرف ایسے ہی چلتے رہیں، اور یہ ہینڈل بھی نہیں چھوڑنا، اوکے؟ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس نے ایلیا کی کمر تھام کر رکھی تھی۔ وہ قدم قدم چلنے لگا۔ حیات کو ڈر سا لگا۔ ایلیا، یہ کھیل کی چیز نہیں ہے، اترو جان۔ آگے بڑھ کر وہ اسے تھام لیتی کہ یوشا نے ٹوکا۔ کچھ نہیں ہوتا، میرا بیٹا ہے، کریجیس اینڈ ہیروئک، اندھیروں اور خطروں سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے ایلیا کی کمر چھوڑ دی۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر چل رہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، حیات نے برا مان کر کہا تھا۔ رات اپنی کمزوری اس پر ظاہر ہو جانے پر خجالت کے ساتھ جھنجھلاہٹ بھی تھی، اور یہ دو امتزاج کے رنگ نمایاں ہو کر نگاہوں کو جکڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یوشا نے ذرا سی گردن موڑ کر ایلیا کی طرف دیکھا۔ فی الحال وہ مست تھا، پھر چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب چلا آیا۔ پل میں حیات کے چہرے پر گھبراہٹ کے رنگ ابھرے۔ بے ساختہ اپنا دوپٹہ شانوں پر برابر کرتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ ریلی، تم کتنی بہادر ہو گئی ہو، رات میری کمر میں ہاتھ ڈال کر کتنے آرام سے سو گئی تھی، تمہیں ڈر بھی نہیں لگا مجھ سے؟ اور جتنا پیچھے کھسک رہی تھی وہ اتنا ہی قدم قدم بڑھ رہا تھا۔ حیات نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور اتنی تیزی سے جھکا بھی لی۔ سوتے میں جو خطا سرزد ہو گئی تھی اب چہرہ گلابی ہونے لگا۔ رات نہ جانے کب وہ ڈر کر اس کی کمر سے لپٹ گئی تھی، اب خجل سی ہو رہی تھی۔ بولو، کیوں رات میرے قریب آ گئی تھی؟ قدم قدم بڑھتے ہوئے اف، اس کی نگاہوں کی تپش، حیات کے قدم پیچھے کھسک رہے تھے۔ ایلیا ادھر گر جائے گا۔ الٹے قدموں سے چلتے ہوئے حیات شاید رنگ آنکھوں میں دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ وہ ایک قدم اور بڑھا اور حیات ڈمبلز رکھی لمبی ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی۔ قدم روکے اور گھبرا کر سر اٹھایا۔ وہ اب قریب تھا اور پیچھے راہ فرار بند۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اپنے سینے پر دوپٹے کو کسے ہوئے چہرے پر اب گھبراہٹ کے ساتھ ڈر بھی تھا۔ رات تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا تھا جو تم میرے قریب آ گئی تھی؟ وہ آگے بڑھا اور اس نے ارد گرد میز پر دونوں ہتھیلیاں رکھ دیں۔ پسینے اور پرفیومز کی ملی جلی مہک نے حیات کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ میرے قریب مت آئیں۔ پیچھے کی طرف ہوتے ہوئے اس نے بے ساختہ اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ یوشا نے اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ دیکھے، پھر حیات کا چہرہ، نگاہیں پھسل کر گردن پر پھرنی چاہی مگر وہاں ڈریس مزاجم تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جو اس کے بٹن پر ہاتھ رکھا، حیات نے ڈر کر اپنا گلا مٹھی میں جکڑ لیا۔ یوش، کوئی آواز نہیں، مجھے تمہارا انکار پسند نہیں ہے۔ وہ جو سختی سے اس کا ہاتھ جکڑ کر گلا چھڑوا چکا تھا۔ حیات کی سانس اٹکی، ڈر کر ایلیا کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ادھر وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح اس نے حیات کے بٹن کھولے تھے۔ کل کے نشان ظاہر ہو گئے۔ یوشا کی آنکھوں میں سرخی سی اتری۔ یہ نشان دیکھ رہی ہو نا؟ اس نے حیات کی گردن پر ہاتھ رکھا اور وہ کس کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یوشا کا چہرہ جھکا اور انگارہ ہونٹ اس نشان کو چھونے لگے۔ جلن اور بڑھ گئی، سینے میں بسی دھند میں کھونے لگے۔ عشق، عشق زہر، عشق فطور، عشق نشہ، لیکن یہ جو عشق کی مجروح ہوئی بارش تھی، اس کی سلگتی بارش میں سوزش ہی سوزش بسی تھی۔ حیات اپنی آنکھیں سختی سے بند کیے ہوئے تھی، دونوں ہاتھوں سے میز کو سختی سے تھامے ہوئے انگلیوں میں درد اتر رہا تھا، جب ایک دم سے اس نے حیات کی گردن جکڑ لی۔ گرے آنکھیں کھل کر پھٹی۔ یوشا نے سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ رات جو تم نے میرے سینے میں آگ لگائی ہے نا، اس کا بدلہ میں بہت آسانی سے لے سکتا تھا، مگر وہ اب جیسے گھبرا رہا تھا۔ آج اور آخری بار کہہ رہا ہوں، یہاں اس گھر میں میرے بیڈ روم سے لے کر میرے سامنے تک تمہارے منہ سے اس ماہی کا نام نکلا تو تمہارے سارے وجود پر میں اپنی نفرت درج کر دوں گا، اور تم جانتی ہو میری نفرت کا سامنا تم کر سکو، اتنی ہمت اب تم میں نہیں بچی ہے۔ اس کی گردن کو جکڑے ہوئے شہد رنگ آنکھوں کی آگ سے حیات کا سارا وجود جل کر راکھ ہونے لگا تھا۔ بولو، اب نام لوگی اس کا؟ گردن پر دباؤ بڑھا اور حیات نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا، تب اس نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ اور اس کا نام احمر ہے، احمد چودھری۔ تیرے باپ کی عمر کا ہے وہ، بوائے فرینڈ نہیں، باپ کی طرح ہی پکارا کر اسے۔ وہ جو اتنی بری طرح سے گراتے ہوئے اسے بول رہا تھا، حیات کی آنکھیں بھرنے لگی۔ میں کیا کروں جب انہوں نے زبردستی مجھ سے ماہی کہلوایا؟ میں تو ثنا کی طرح ماموں ہی کہتی سمجھتی تھی۔ اب اس کا غصہ برا لگا تھا یا کچھ اور تھا جو بھرائی آواز میں بتایا تھا؟ یوشا نے اس کی گردن پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اب ماموں ہی کہنا، خشک آواز میں آرڈر دے کر وہ پیچھے بتا کے۔ ڈیڈ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے سے ایلیا کی آواز آئی اور وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا تھا۔ ایلیا کمر پر دونوں ہاتھ رکھے سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود ہی سے ٹریڈ مل آف کر کے وہ ادھر آ گیا تھا۔ آپ نے ماما کو رلایا؟ ایلیا نے جو حیات کو آنکھیں رگڑتے دیکھا، فوری اس کی تیوری چڑھی تھی۔ یوشا نے پیشانی ملی، اپنی کاپی کی چڑھی تیوری دیکھی۔
یہ تو پورا ماں کا چمچہ ہے. ہائے میرا بیٹا. حیات اب اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے ایلیا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. ساتھ ہی پیشانی میں سلطے یوشا کو گردن اکڑا کر گھورا تھا. میں آپ کی موم سے کہہ رہا تھا کہ وہ اب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. منا رہا تھا بٹ آپ کی مما کو رونا زیادہ آتا ہے نا. جبری مسکراتے ہوئے وہ ایلیا کی چڑھی تیوری دیکھ کر دل میں کرہ بھی رہا تھا. تو آپ مما کو حق کریں نا. پاری کہتی تھی ناراض محبوب کو رلاتے نہیں ہیں, گلے لگا کر پٹاتے ہیں. یوں ہی کمر پر ہاتھ رکھ کر چڑھی تیوری کے ساتھ پاری کا اقوال زنی دہرایا. یوشا نے پلٹ کر حیات کو گھورا. وہ سٹ پٹائی. تمہاری لاڈلی یہی سب سکھاتی ہے میرے بچے کو. اب وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک ابرو چڑھائے اسے گھور رہا تھا. وہ تو بس دیسی زبان سکھاتی ہے تاکہ یہ انگریز کا بچہ نہ ہو جائے. اس کی نظروں سے خائف ہو کر جو گڑبڑا کر دلیل دی گئی اس کے پیشانی پر بل پڑ گئے. تم دونوں اور دیسی زبان. نفی میں سر ہلا کر پھر سے ماں کے چمچے کو دیکھا. ڈیڈ آپ مما کو ڈانٹ رہے ہیں. یوشا نے پیچھے کی طرف گردن ڈھلکا لی. گہری سانس بھری اور مسکرا کر بیٹے کو دیکھا. آف کورس ناٹ مائی چائلڈ, آئی لو یور مما. کیوں سویٹ ہارٹ, اب ناراضگی ختم ہے نا. مسکراتے ہوئے پلٹ کر حیات کے گال کو تھپک بھی دیا تھا. انگلیوں نے جو سختی سے گال کو چھوا. کبھی نہیں. حیات نے گردن اکڑا لی. گردن دباتے ہو نا. اب بتاتی ہوں. یوشا نے ایک انگلی سے سختی سے اپنی پیشانی دبائی. کاش ایلیا ادھر نہیں ہوتا تو مما کو حق کرے. ایک تو یہ ماں کا سپوت. ایلیا نے ہونٹوں سے سانس خارج کیا, اعصاب قابو میں کیے اور حیات کی طرف ہاتھ بڑھائے. جب کوئی ضرورت نہیں ہے, پہلے نہا لے. آؤ ایلیا ہم چلتے ہیں. اپنا ہاتھ اٹھا کر دور رہنے کا اشارہ دیا. پھر ناک سکیڑی دوپٹہ شانوں پر رکھا اور مسکرا کر ایلیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا. یوشا نے جبڑے کس کر جو ایلیا کو دیکھا وہ بیچارگی سے کاندھے جھٹک گیا. ماں کا چمچہ, مجھے آنکھیں دکھاتا اور ماں کی ہر بات معاف. اس نے جل کر سوچا تھا, پھر نفاست دکھاتی حیات کا بازو تھام لیا. نہیں ڈارلنگ, بغیر تمہیں حق کیے, تمہاری ناراضگی دور کیے میں کوئی اور کام کیسے کر سکتا ہوں. اس نے اتنی تیزی سے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی. پورے کا پورا باہوں میں بھر کر اپنے رنگ اس پر انڈیل دیے. ایلیا نے جوش میں آ کر تالی بجائی تھی. کیسا لگا حق. اسے آزاد کیے بغیر اس نے حیات کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی. چھوڑیں اب. اس کی ملی جلی خوشبوئیں حیات کی سانسوں کو پریشان کر رہی تھی. خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چہرہ اب گلابی سا ہو رہا تھا. نو ناؤ سیلفی ٹائم. اس نے ایک بازو اس کے شانے پر پھیلایا, ایک ہاتھ سے ایلیا کو قریب کیا, ٹیبل کے پاس رکھا آٹمن سٹول پاؤں سے کھینچا تو ایلیا فوراً اس پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا. پھر اسے موبائل نکالتے دیکھ کر حیات نے گہری سانس بھری. اس کے ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی, ابھی بھی ہوگی, پر جو بھی ہو وہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی. اپنے چہرے پر آتے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وہ یوشا ملک کے گھیرے میں تھی. جب اسمائل سویٹ ہارٹ. حیات کو نہ چاہتے ہوئے مسکرانا پڑا تھا, پر جو آنکھیں اسکرین پر جمی خود بخود آنکھیں مسکرا دیں. کتنے مکمل تھے تینوں ساتھ. یوشا نے ایک تو ایسی ہی پکس لی, پھر ذرا سی گردن موڑی, حیات کو دیکھا اور پھر جو اس نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے اور تصویر لی. وہ عجیب سی کیفیتوں میں گر گئی تھی. پھر ساختہ دوپٹہ اٹھا کر اپنا گال رگڑ دیا. یوشا کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے. اس نے ایلیا کی طرف دیکھا. وہ اس کا موبائل لے کر فوٹوز دیکھ رہا تھا. ہاتھ بڑھا کر اس نے حیات کا جبڑا جکڑا اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھما دیا. وہ کچھ سمجھتی یا دور ہٹتی اس نے حیات کے ہونٹ دبوچ لیے تھے. ابھی تو گال پر ہی لمس دہکا ہوا تھا, ہونٹوں پر انگارے چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا. اب مٹاتی رہنا. ابرو چڑھائی اور پیچھے ہٹ گیا. جھک کر ایلیا کو گود میں اٹھایا اور اس سے بولا, اب چلو, میرے بچے کو بھوک لگی ہوگی. یوں جتایا جا رہا تھا جیسے وہ ادھر رہنے کو ترسی ہوئی ہے. حیات کو سخت برا لگا تھا. یہ میرا بھی بچہ ہے, چٹک کر کہا گیا تھا. پہلے ہی اس کی اس حرکت سے کھچلاہٹ سوار ہوئی تھی. انکار کب کیے. یوشا نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے اور ایلیا کی گال چومے. وہ بس باری باری دونوں کی شکل دیکھ لیتا. چتا تو ایسے رہے ہیں جیسا خود پیدا کیا ہوں. پورے تاؤ سے بولا اور ایلیا سے کہا, ایلیا ادھر آؤ, ہم اب چلتے ہیں. اس نے جو ہے اسے اپنی طرف ہاتھ بڑھا کر بلایا. ایلیا جھٹ سے یوشا کی گود سے اتر گیا اور لپک کر حیات کا بڑھا ہاتھ تھام لیا تھا. ایلیا, ڈیڈ کا موبائل واپس کر دو. گردن اٹھا کر وہ بہت جتانے والی نگاہوں سے سامنے کھڑے یوشا کو دیکھ رہی تھی. اس نے ماں کی بات کی تعمیل کی, موبائل دیا بھی, مگر ڈیڈ آپ بھی چلے نا. ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا. اس بار اس نے مسکرا کر حیات کو دیکھا. اس نے تب کر گردن پھیری. اپنے ڈیڈ سے کہو نہا دھو کر یہ اب گود میں لے, پورے مچھلی بازار بنے ہیں. تیزی سے کہا. ایلیا کا ہاتھ کھینچا اور چھپاک سے وہ باہر نکل گئی. جو بول کر آئی تھی اتنا ہی کافی تھا. یوشا وہیں کھڑا کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورتا رہا. پھر سر جھٹکا اور اس نے موبائل کی طرف دیکھا. کچھ سوچا اور آنکھیں چمک گئی. موبائل روشن کیا, چند پکس سلیکٹ کی اور احمد چودھری کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی. مائی لولی فیملی لکھ کر سینڈ کیا. میسج سینڈ ہوا اور وہ موبائل انگلیوں میں گھما کر زہر خند سا مسکرایا. ہر روز تجھے ایسے ہی پکس سینڈ کروں گا احمد چودھری. میرے دل کی دوا تیری تڑپ ہے. زہر خند سا مسکرا کر سوچا. پھر موبائل جیب کے حوالے کر کے وہ بھی اسی طرف نکل گیا تھا. ابھی تو بہت سے مرحلے بچے تھے. احساس تجھ کو ہوگا زنداں کا رفتہ رفتہ, تجھ پر کھلے گی تیری زنجیریں دھیرے دھیرے.
یہ نظر تیری منتظر آج بھی ہے، دل کسی اور سے آشنا آج بھی نہیں۔ پھر بہت جلد ہی وہ تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ ادھر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سیٹ تھا، تابش ان کے ساتھ بیٹھا، ایلیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھی حیات۔ وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ کے جدھر حیات بیٹھی تھی وہ بیٹھا، اور ارد گرد اس قدر مسحور کن خوشبوئیں اترتی ہوئی پھرنے لگی کہ حیات کی سانسیں بھی اس کے خلاف ہو بیٹھی، پر گردن موڑ کر دیکھنے کی خواہش کو بھی رد کر ڈالا تھا۔ سامنے بیٹھے تابش نے ان دونوں کو دیکھا اور ہولے سے مسکرا دیے، پر بھوری آنکھیں اداس تھیں۔ اپنے اندر ایک خالی پن کا احساس اور بڑھ گیا تھا، مگر احساس جرم اتنا سنگین تھا کہ ہونٹ کے ساتھ انہوں نے دل کو بھی چپ کر دیا تھا۔ انہوں نے ہولے سے سر جھٹکا، نگاہیں ہٹائیں اور ایلیا کی طرف دیکھا۔ آج میں آپ کو بریک فاسٹ دیتا ہوں، انہوں نے کہتے ہوئے ٹوسٹ اٹھایا اور اس کے لیے خود سپریڈ لگانے لگے۔ یوشا نے ایک نگاہ انہیں دیکھا، پھر پیچھے کھڑی ملازمہ کو، موم کو بلا لاؤ۔ ملازمہ کو حکم دیا تو وہ پیچھے ہوئی، سر خم کیا اور بہت تیزی سے وہ ادھر سے نکل گئی تھی۔ ایلیا کے لیے ٹوسٹ پر سپریڈ لگاتے ہوئے تابش نے اس بار سنجیدگی سے سامنے بیٹھے یوشا کو دیکھا۔ موم کو بتایا تم نے؟ ایلیا کی وجہ سے بہت احتیاط سے پوچھا تھا، جو سب کی طرف دیکھتے ہوئے سب کچھ سن رہا تھا۔ جی، رات ہم مل چکے، اس نے بھی سنجیدگی سے بتایا، اور ایلیا کی طرف ہلکی سے مسکراہٹ اچھالی، بدلے میں وہ بھی مسکرایا۔ ابھی آئے گی چڑیل اور رات کی طرح آتے ہی نحوست پھیلائے گی۔ حیات نے اپنی ناگواری چھپانے کے لیے سر اور چکا لیا۔ تقدیر بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ زریں کی چڑیل ساز ہونے پر ہنستی تھی اور اب خود کی وہ ساز بن گئی۔ یا اللہ، اس لیے تو کہتا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑا۔ سوری اللہ جی، سوری آپی جی۔ اللہ کے ساتھ آپی سے بھی معذرت کرتے ہوئے گردن بھی تعصب میں ہلائی۔ کوئی بات ہے حیات؟ تابش نے پوچھ لیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اتنی زور سے تو نہیں سوچ رہی تھی کہ سب سن لیں۔ کچھ نہیں بھائی، بس آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بیچاری بیچ میں ناحق ہی جدا ہو گئی۔ جلدی بولنے میں جو زریں کا ذکر پچھلے حوالے کے ساتھ پھسل گیا، تابش کا چہرہ پھیکا پڑا اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ یوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈونٹ وری بھائی، میں آپ ہی کو آپ کے پاس بلا لوں گی، ٹینشن نہیں لیں۔ تسلی دینے کا اپنا ہی ایک الگ انداز تھا میڈم کا۔ یوشا نے بس گردن موڑ کر اسے دیکھا، اور تابش ہولے سے ہنس دیے۔ میں ٹینشن لے بھی نہیں رہا۔ ان کے لبوں پر اب مسکراہٹ تھی۔ زمانے بعد حیات کو پرانے رنگ میں دیکھا تھا۔ ایلیا بھی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اے لو، آپ کو سچ مچ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حیات تو برا مان گئی، بیچاری میری آپی آپ کی محبت میں دن رات آپ کو یاد کرتی رہتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اپنی ناک سکیڑتے ہوئے جو ہاتھ ہلا کر جتایا گیا، تابش زور سے ہنس دیے۔ وداؤٹ وائف ہسبینڈ ٹینشن فری رہتا ہے۔ بغل میں سے جو سنجیدہ سی آواز آئی، حیات نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ یہاں آپ کی بات نہیں ہو رہی، تڑک کر جواب دیا اور پھر سے گردن سیدھی کر لی۔ تابش نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے گردن جھکا لی۔ یوشا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، یا مخصوص ہیل کی آواز سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مخصوص ہیل کی ٹھک ٹھک پر ان دونوں نے تو نہیں، مگر حیات نے گردن موڑ کر ضرور دیکھا تھا۔ ٹائٹس پر ویسٹرن سٹائل کا ٹاپ پہنے، کانوں اور گلے میں نازک جیولری ڈالے، اور چہرے پر میک اپ۔ رات کے مقابلے میں فرحین نارمل ہی نظر آ رہی تھی۔ حیات کو حیرت تو ہوئی، مگر جتانے کے لیے ثنا بغل میں نہیں۔ چڑیل کا بیٹا تھا، اس لیے منہ بند رکھے ہوئے ہی وہ گردن سیدھی کر گئی تھی۔ گڈ مارننگ موم۔ باری باری یوشا اور تابش نے ان کے موڈ کو جانچنا چاہا۔ انہوں نے سر کو ہلایا اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گود میں نیپکن پھیلاتے ہوئے انہوں نے حیات پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ یوشا اور تابش نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر لا علمی سے بس کاندھے جھٹک دیے۔ ٹیبل پر خاموشی ہی چھا گئی تھی جب ڈیڈ، یہ آپ کی موم ہے؟ چپ سے بیٹھے ایلیا نے شوق سے فرحین کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ فرحین نے ذرا سی پرتپش نگاہ اس پر ڈالی، پھر پھیر لی۔ یس مائی سن، یہ آپ کی گرینڈ موم ہے، یوشا نے رسانیت سے اسے جواب دیا تھا۔ فرحین کے اندر تک ابال اٹھا تھا، دل پر پڑے چھالے درد دینے لگے، مگر چہرہ سپاٹ ہی رکھا۔ میں کیا کہوں؟ ایلیا کی اپنی ہی ایک الجھن تھی، نئے بنے رشتے۔ چڑیل دادی، حیات کو بڑی دقت ہو رہی تھی زبان پر ہو رہی کھجلی برداشت کرنے میں۔ کاش ادھر ثنا ہوتی۔ حسرت سے اس نے سب کو دیکھا، پھر دانت سے ٹوس کترنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، تم مجھے مسز ملک کہو۔ جواب کو یور دیتا کہ فرحین بے تاثر آواز میں کہہ کر جیسے ایلیا کو حیران کر دیا۔ تابش نے بس تعصب سے سر جھٹکا، پر یوشا نارمل ہی رہا۔ ایلیا، آپ موم کو دادو کہا کریں۔ کھاتے ہوئے چنڈے سے فرحین کو بھی نہیں آنکھ لگائی تھی۔ حیات نے بھی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں اس کی کہہ دیا نا موم، میرا بیٹا آپ کو دادو ہی کہے گا تو دادو ہی کہے گا۔ قطعیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ گیا، تو انگلی سے کوٹ سامنے سے درست کیا اور پھر ایلیا کو دیکھا۔ کم مائی سن، میں آپ کو آپ کے کنڈرگارٹن ڈراپ کر دوں؟ نرمی اور محبت سے بھری آواز فرحین سر اٹھا کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ 5 سال بعد انہوں نے یوشا کی آواز میں محبت اور نرمی پائی تھی، وہ بھی کس کے لیے؟
शररबार निगाहें बेनियाज नजर आती हयात पर डाली और उसके चेहरे पर छाए सुकून से सीने में आग लग गई। धुआं आंखों में भरने लगा था। तुम्हें बर्बाद नहीं कर दिया तो मैं फरहीन मलिक नहीं। नजरें फेरी, गर्दन झटकी और अपना नाश्ता करने लगी। भाई, मैं एलिया को ड्रॉप करके ऑफिस पहुंचता हूँ। एलिया ने आकर उसका हाथ थाम लिया था तो उसने ताबिश से कहा। कदम बढ़ने ही वाले थे कि जब एकदम से रुका। गर्दन मोड़कर सबसे लाताल्लुकी अख्तियार करके नाश्ता करती हयात को देखा और ओके स्वीट हार्ट, शाम में मिलते हैं। झुककर सिर्फ कहा नहीं था, कुर्सी के पीछे से दोनों हाथ हयात के शाने पर रखे, झुककर उसका गाल चूमा और फिर आराम से सीधा होकर उसने एलिया की तरफ देखा। उसका चेहरा खिल गया था। उधर हयात की तो सांसें भी अटक गई थी, कानों से धुआं निकल रहा था और गला खुश्क हो चुका था। बाय मामा। कब एलिया ने भी गर्दन से लिपट कर गाल चूमा, कब वो दोनों निकल गए, उसे तो कुछ भी खबर नहीं थी। वो बर्फ से पिघल रही थी। न फरहीन की पुरतपिश निगाहों से कर्ज थी, न ताबिश की मुस्कुराती निगाहों से, बस गाल पर जो हिद्दत दहक रही थी वो सीने में जलन ही जलन भर रही थी। नाश्ता करो हयात, ताबिश ने नरमी से कहा तो वो जैसे फिर से उस एहसास से निकल आई थी। मुश्किल से सर हिलाया और नाश्ता करने लगी थी कि अपनी माँ के सारे रंग ढंग लेकर तुम इस घर में आई हो। फरहीन की तनफ्फुर से डूबी आवाज़ पर हयात ने झटके से गर्दन मोड़ी। ताबिश की पेशानी पर लकीरें पड़ी। इस घर में आने की मजाल कैसे कर ली तुमने? उनकी आंखों में नफरत ही नहीं थी, हकारत भी झलक रही थी। हयात का सारा वजूद आग से जल उठा। जो सीने में पुरानी हयात को किसी ने जगा दिया था वो सुलग उठी। मैं इधर आई नहीं हूँ, आपका बेटा ज़बरदस्ती मुझे लाया था और मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी खबर नहीं होगी। चबा चबा कर जवाब देते हुए उसकी आंखों में जो तपिश थी, फरहीन ने सख्ती से जबड़े भींचे। वो हमेशा से उसका सर कुचलती रही थी, उसे सर उठाते कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? अपनी औकात मत भूलो लड़की। इस घर में तुम सिर्फ योशा की रखेल की हैसियत से रह सकती हो और अपनी हद में रहकर बात करे मॉम। वो जो इतनी घटिया बात कहकर उसकी ज़ात की धज्जियां बखेर रही थी। हयात से पहले ही ताबिश चिल्ला उठे थे। फरहीन ने झटके से गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। आंखों में शौक सा था। ताबिश ने आज तक उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, पर आज मेरे घर में ये सब घटिया ड्रामा क्रिएट किया आपने तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे डैड की बीवी हैं। भूरी आंखों में पहली बार उन्हें दूसरा सईद मलिक दिखा था। बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद जब वो ऐसे ही फरहीन के खिलाफ खड़े हो गए थे और तब फरहीन की आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फरहीन की आंखें जैसे अब लहू उगल रही थी। हयात को वो भूखी शेरनी की आंखें लगी थी। मेरी हिम्मत को चैलेंज मत करें आप। मैं बर्दाश्त करता रहा हूँ तो इसकी वजह सिर्फ मेरा भाई था। ताबिश की आंखों में बर्फ सी काट थी और आवाज़ में सर्द मोहरी। और अब भी बोल पड़ा हूँ तो इसकी वजह भी मेरा भाई है। ये लड़की मेरे भाई की इज्जत है, मेरे भाई की मोहब्बत। उसकी ज़िंदगी और आप उसकी ज़िंदगी से खेलें, उसे जलील करें, ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ताबिश की आवाज़ इतनी ऊंची तो ज़रूर थी कि अब फरहीन की आवाज़ की गूंज दब गई थी। एक बात समझ ले मॉम, हयात भी इसी घर का फ़र्द है, इस घर के मालिक है, वही इज़्ज़त व वक़ार के मुस्तहिक जो यहाँ सबको मिलती है। सुर्ख आंखों में बरहमी के अलावा नरमी के कोई रंग न थे। फरहीन का सारा चेहरा आग सा हो रहा था। हयात को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। जब कुदरत ने उसे मजबूत सहारे दे दिए थे, वो बस ताबिश को देखे जा रही थी जो बरहमी से गोया थे। और एक बात भी आपको बता दूं, उन्होंने अपनी बात में तवक्कुफ दिया। कुर्सी पीछे खिसकाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, ये घर डैड ने मेरे नाम किया था, ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा इसका फैसला भी मैं करूँगा। हयात मेरी बहन है, इस घर की बेटी जैसी, उसे यहाँ रहने का हक ना आप छीन सकती हैं ना ही योशा। मजबूती से अपनी बात कहकर उन्होंने गर्दन झटकी। फिर सामने खड़ी हयात को देखते हुए वो कदम कदम चलते उसके नज़दीक आ गए। वो नम आंखों में मोहब्बत से लेकर तशक्कुर भरे उन्हें देखे रही थी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अब तुम्हारे साथ है। उन्होंने हयात का गाल प्यार से धक्का, फिर सर पर हाथ फेरा और लंबे लंबे डग भरते हुए वो भी नज़रों से दूर हो गए थे। उनके जाते ही हयात ने एक मुतनफ़्फ़र निगाह फरहीन पर डाली और उधर से चली जाती कि जाने से पहले एक बात मेरी सुनकर जाओ। आवाज़ का जहर ऐसा था कि बेख्तियार उसने मुड़कर फरहीन को देखा था। तुम क्या समझती हो, ताबिश की हिमायत से या योशा की आड़ में तुम मुझे बुरा हरा दोगी? उनके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी, आंखें नागिन से चमक रही थी। मैं फरहीन हूँ फरहीन। आज तक अपने सामने उठने वाले इतने सर कुचले हैं कि तुम जैसी आज की पैदा लड़की गुमान भी नहीं कर सकती मेरे अंदर के जहर का। वो थमी, फिर चंद कदम का फासला समेटकर मुकाबिल में खड़ी हुई। बहुत अच्छा किया तुमने जो इधर चली आई, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के बाद तुम अहमर के पास जाने के भी काबिल नहीं रह जाओगी। जख्मी शेरनी गुराई, फिर जहर खान सा मुस्कुराई और अपने बाल कांधे से परे करके फरहीन मलिक नज़ाकत से चलती हुई निकल गई थी। हयात को अपने अंदर फिर से सन्नाटे उतरते महसूस हुए थे, वैसे ही सन्नाटे जो सईद मंजिल के अंदर उतर गए थे।
اس نے دل کا حال بتانا چھوڑ دیا، ہم نے بھی گہرائی میں جانا چھوڑ دیا۔ جب اس کو ہی دوری کا احساس نہیں، ہم نے بھی احساس دلانا چھوڑ دیا۔ صبح کی دھوپ درختوں پر چھا رہی تھی جب یوشا کی کار ایلیا کے کنڈرگارٹن کے گیٹ کے آگے رکی تھی، صحیح وقت سے کچھ منٹ پہلے۔ لیں، آ گئی آپ کی منزل۔ اس نے بغل کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایلیا کا گال آہستہ سے چھوا۔ ایلیا نے گردن موڑ کر ادھ کھلے گیٹ کی طرف دیکھا، پھر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ سارا راستہ اس نے بہت کم بات کی تھی، اب اس طرح دیکھنا۔ یوشا نے اس کی خاموشی محسوس کر کے پوچھ لیا، آپ کو ڈیڈ کے ساتھ آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ اپنی سیٹ سے ذرا سا گھوم کر وہ ایلیا کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ آپ کی موم غصے والی کیوں ہیں؟ انہوں نے مجھے غصے سے کیوں دیکھا؟ جو سوال لینے سے ذہن کو پریشان کر رہا تھا آخر پوچھ ہی لیا۔ یوشا نے گہری سانس بھری، اس کی طرح وہ بھی ہر بات فیل کر جاتا تھا۔ لوگوں کے غلط رویے کو درگزر کرنا اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ آنکھیں بند کر کے کھولی، اعصاب کو قوت دینے کا عمل، پھر ہاتھ بڑھا کر ایلیا کے دونوں ہاتھ تھامے اور مسکرا کر کہا، یہ سمجھ لو غصہ خاندانی ہے، ان کے پیرنٹس سے انہیں ملا، پھر موم سے مجھے، پھر مجھ سے میرے بچے کو۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ آئی ایم ناٹ این اینگری ینگ چائلڈ۔ جب وہ اپنی ناک چڑھا کر ایسے بولتا تھا تو بے ساختہ اس کی آنکھوں میں حیات کا عکس لہرا جاتا تھا، اب بھی لہرایا تھا، اور اس نے سر جھٹک دیا۔ نو، یو آر این اینگری بوائے لائک یور موم۔ مسکراہٹ دبائے اس نے اس کی ٹھوڑی 2 انگلیوں میں جکڑ کر ادھر ادھر ہلائی۔ نو، اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو دیکھو، آپ کو غصہ آ رہا ہے، بالکل اپنی ماما کی طرح۔ اوہ، 2 انگلیوں سے ٹھوڑی پر انگلی ماری۔ اب مجھے یاد آیا، بالکل اپنی ماما کی طرح، انہی کی طرح غصہ، انہی کی طرح منہ پھلا لینا۔ بولتے بولتے وہ اپنی ہنسی بھی دبا رہا تھا جو ایلیا کا پھولا منہ دے کر اسے آ رہی تھی۔ میری ماما غصہ نہیں ہوتی، بہت پیاری ہیں وہ۔ بہت کا پیمانہ ناپنے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی پھیلائے۔ جی نہیں، آپ کی ماما کے ناک پر غصہ رہتا ہے، آپ کے ڈیڈ بہت بہت پیارے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور چھپ کر بے تحاشا اس کے گال چومے تھے۔ ایلیا نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ آئی لو یو ڈیڈ۔ محبت کا اظہار ہی تو اب زخموں کا بداوا تھا۔ یوشا کے سینے میں ٹھنڈک اترنے لگی تھی۔ لو یو ٹو، سینے میں بھینچ کر کہا، پھر پیشانی چومی اور پھر سنجیدگی سے بولا، ایک بات کہوں آپ سے؟ ایلیا نے سر ہلایا۔ یوشا سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کے دادو ناراض ہوں یا کوئی اور، آپ کو کچھ نہیں سوچنا ہے، کوئی نیگیٹو بات نہیں، کوئی خوف نہیں۔ دھیمے دھیمے بولتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو بھی چھو رہا تھا۔ ابھی آپ بہت چھوٹے ہوئے ایلیا، اگر آپ نے دوسروں کے بیہیویئر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تو آپ الجھ جاؤ گے۔ آس پاس کی نیگیٹیوٹی آپ کو خود میں جکڑ لے گی، پھر آپ کے اندر سے معصومیت ختم ہونے لگے گی، آپ کا بچپن آپ سے روٹھ جائے گا، پھر آپ کے اندر کی اچھائی جب آپ کو اکسائے گی کہ میں سب کچھ بدل دوں تو پھر سب اچھا کرنے کی کوشش میں دنیا آپ کو برا سمجھنے لگے گی۔ اسے سمجھاتے ہوئے یوشا کی آنکھوں میں بہت کچھ جل سلگ رہا تھا۔ اپنے بچے کو وہ اپنی طرح بنتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے ابھی سے سمجھانے سیکھنے کا دور اس نے شروع کر دیا تھا، سکھانے کا دور اس نے شروع کر دیا تھا۔ ایلیا، بہت سی چیزوں کو آپ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے، کیونکہ انسان بدل جائے یہ کوشش تب تک رائیگاں ہے جب تک سامنے والا خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے، یہاں وقت بدلتا ہے، انسان نہیں، پھر ان کے بدلنے کے چکر میں ہم کیوں خسارے اٹھائیں؟ اس نے تھم کر گہری سانس بھری۔ ایلیا لگاتار اسے دیکھے جا رہا تھا، معصومیت بھری وہ آنکھیں۔ یوشا نے چہرہ بڑھا کر اس کے گال چومے۔ تو اب آپ اب یہ نہیں سوچو گے کہ دادو کیوں ناراض رہتی ہیں، ہمارے پاسٹ کے بارے میں دوسرا کیا بات کرتا ہے؟ آپ کو بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تھما، آپ کے ڈیڈ اور ماما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی خوشی کے لیے سب بھلا بھی سکتے ہیں۔ ماما ڈیڈ کا پیار سب سے بڑھ کر ہوتا ہے نا؟ اس نے ایلیا کی گال کے نیچے ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹ سے سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب آپ پرامس کریں اب آپ بیکار کی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے، آپ کو بس اپنی اسٹڈی پر دھیان دینا ہے، اپنی ڈیڈ سے ڈھیروں فرمائشیں کرنی ہے اور اپنی ماما سے کھانے بنوا کر کھانے ہیں۔ آخر میں جو شوخی دکھائی ایلیا جوش سے بھر گیا۔ ماما بہت اچھے کھانے بناتی ہیں، میں آج واپس جا کر کہوں گا کہ وہ آپ کے لیے بھی میری والی فیوریٹ ڈشز بنائیں۔ یوشا نے بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے، پھر پیار سے کہا، جی ایسے ہی، آپ کو بس خوش رہنا ہے، پھر ہم سب مل کر خوب مستی کریں گے۔ ابھی بڑی خالہ کو گھر لانا ہے، پھر گاؤں جائیں گے، ادھر سے پھر اور بھی جگہ۔ اس کے سارے پروگرام کے بارے میں سوچتے ہوئے ایلیا کا چہرہ جوش سے لال ہو رہا تھا۔ پاری کو بھی لے کر چلیں گے، بتاتے ہوئے آنکھوں میں تجسس بھی صاف تھا۔ ہاں لے چلیں گے، ساتھ تمہارے توحا چاچو کو بھی، کہتے ہوئے یوشا کی شہد رنگ آنکھوں میں توحا کا چہرہ بھی تھا۔ وہ تو بس اسی کے انتظار میں تھا۔ وہ پولیس والے؟ یس، وہ پولیس والے۔ اس نے سر ہلا کر اس کے چہرے پر داڑھی رگڑی۔ ڈیڈ، آپ کی بیئرڈ سے گدگدی ہوتی ہے۔ وہ جو کھلکھلا کر چہرہ ہٹانے لگا، یوشا کو پھر سے وہ منظر یاد آیا جو دل کی دھڑکنیں بند کرتا ہے۔ اوکے، زبردستی مسکرایا، پھر اپنی گود سے اٹھا کر اور پھر سے سیٹ پر بٹھا دیا۔ اب آپ چلیں، پھر میں آفس جاؤں گا۔
بیٹھے بیٹھے مڑ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور بیک سیٹ پر رکھا ہوا ایلیا کا اسکول بیگ اٹھا لیا۔ اوہ نو، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ ایلیا نے سر پر ہاتھ مارا اور بہت تیزی سے وہ کار کا ڈور کھول کر اتر گیا۔ یوشا بھی اس کا بیگ لیے ہوئے کار سے اتر گیا، پھر ایلیا کو کنڈر گارٹن کے اندر پہنچا کر اسے گڈ بائے کر کے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس بار کار اس نے بہت تیزی سے آفس کی طرف موڑ دی تھی۔ جب وہ آفس پہنچا تو سارا اسٹاف موجود تھا۔ وہ بہت تیزی سے اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ اپنے آفس کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اپنے آفس روم میں تابش کو بیٹھے دیکھ کر وہ چونکا۔ چیئر پر بیٹھے وہ کسی سوچ میں گم تھے۔ ان کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی کام تھا بھائی؟ کہتے ہوئے وہ اپنی چیئر تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت تابش کی موجودگی کسی خاص وجہ سے ہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے سیدھے بیٹھتے ہوئے اسے سنجیدگی سے کہا جو ان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ کریں؟ کوٹ اتار کر اس نے چیئر کی پشت پر رکھا۔ اب ویسٹ اور وائٹ فارمل شرٹ میں وہ چیئر گھما کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر چیئر آگے کی، دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھی اور تھوڑی مٹھی پر جما کر تابش کو دیکھا۔ کہیں جو کہنا ہے تم نے حیات؟ بھائی پلیز، اس وقت حیات نامہ سننے کا میرا بالکل موڈ نہیں ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر ناگواری سے کہہ کر وہ کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر بیزاری سی چھائی ہوئی تھی۔ تابش نے ہونٹ بھینچے۔ یوشا، موم تم دونوں کو سکون سے رہنے نہیں دیں گی۔ ان کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ فکر بھی تھی۔ صبح والی بات بتا کر اسے بھڑکانا نہیں چاہتے تھے، بس دوسرے ڈھنگ سے بات کی تھی۔ جانتا ہوں، ہاتھ بڑھا کر پین اٹھاتے ہوئے وہ اب سنجیدہ تھا، شہد رنگ آنکھیں سرد تھیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کچھ دنوں کے لیے اپنے دوسرے بنگلے میں رہ لو؟ موم جو ٹرپ پر جانے والی ہیں وہ چلی جائیں، پھر اس کے بعد آ جانا۔ تابش تحمل سے اسے سمجھا رہے تھے۔ یوشا نے ابرو اٹھائی۔ نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا، پین انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس نے کہا، اور وہ تابش کو غصہ آیا۔ کبھی دوسروں کے بھی مان لیا کرو۔ یوشا نے انہیں دیکھ کر مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ بھائی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں۔ ہاں، 5 سال تک تو تمہاری روح مجھ سے دور رہی تھی، وہ جو سخت تاؤ سے بولے۔ یوشا نے اپنی ابرو ایک انگلی سے سہلائی، پھر سیدھا ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، آئی نو کہ آپ کے اوپر کسی کا اثر ہونے لگا ہے۔ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا یہ سمجھ کر انہوں نے بھویں کھینچی۔ بکواس مت کرو، غصے سے اس بار گھرکا۔ بھابھی کو کال کر دوں؟ کہہ کر اپنا موبائل بھی دکھایا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تابش کو سچ میں اس پر غصہ آ رہا تھا، جو نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ان دونوں کی فکر تھی، اور وہ تھا کہ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کے موڈ کے حساب سے پروگرام سیٹ کرواتے ہیں۔ پیچھے سے آواز آئی اور تابش نے کرسی گھما کر آنے والے کو گھورا۔ فارمل ڈریس میں جناب طاہا صاحب وارد ہو رہے تھے۔ تمہیں اس وقت کس نے ٹپکنے کے لیے بولا تھا؟ ان کے غصے کا رخ اس کی طرف مڑ گیا۔ اب کھجور کا درخت تو نہیں ملے گا، آپ کی گود میں ہی ٹپکنے کے لیے ٹپک پڑا۔ طاہا صاحب تو بولتے ہوئے سچ مچ ہی تابش کی گود میں ٹپک جاتے کہ وہ غصے سے اسے پرے دھکیل کر کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں سے باتیں کرنا فضول ہے۔ انہوں نے باری باری دونوں کو گھورا۔ بھابھی سے بات کر لینا پھر، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ تابش نے باری باری دونوں کو گھورا اور بہت تیزی سے وہ آفس سے نکلتے چلے گئے تھے۔ بھائی کو توے پر کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ وہ گئے تو طاہا تعجب سے بولتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ موم سے کوئی بات ہوئی ہوگی، یوشا نے تعصب سے سر جھٹکا۔ طاہا نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، بس اسے دیکھا، پھر فوری شرارت سوجھی۔ دلہے راجہ، رات کیسی گزری؟ یوشا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ٹیبل پر ایک کوہنی رکھے ٹھوڑی ہتھیلی پر رکھے بڑی شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ثنا سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ فمیں یکجا کیے، شہد رنگ آنکھوں میں دھمکی بھرے تاثرات۔ طاہا شرافت کے جامے میں آ گیا۔ میری ہونے والی بیوی کے بہنوئی صاحب، بتانا پسند کریں گے آپ نے ارجنٹ میں کیوں بلایا؟ چھٹی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ صرف شرافت کے جامے میں نہیں آیا تھا، ساتھ ہی احسان بھی جتایا۔ یوشا مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا، کرسی کی سے پشت لگائی، پھر ایسی جگہ چلنے پر جہاں تمہارے ساتھ ثنا کی شادی کروانے کا سارا عمل تیار ہو جائے۔ کرسی ادھر ادھر گھماتے ہوئے وہ اب مسکرا رہا تھا، پر اسرار سے۔ یوشا سعید کی مسکراہٹ جو دشمنوں کے لیے شر تھی اور دوستوں کے لیے نوید بخش۔